اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے، اور ایسا تعلیمی چینل جس میں سے چھوٹے بچے، بڑی کلاسوں کے طلباء و طالبات اور وہ والدین جو خود بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 11 ہے اور اس کا عنوان ہے خوشخطی سب کے لیے، ہاتھ کا آزادانہ استعمال، چند بنیادی شکلیں جو نرسری اور کلاس اول کے بچوں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں اور بڑوں کو خوشخط بنا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کچھ چند بنیادی شکلیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان شکلوں کو ہم نے 5 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، ان 5 گروپس، اور ان 5 گروپس کی مدد سے ہم مختلف شکلیں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، مختلف حروف بنا سکتے ہیں اور حروف سے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہماری عمودی لکیریں ہیں، ورٹیکل ٹیلیز، لکیر کو ٹیلی کہتے ہیں، تو ورٹیکل ٹیلیز ہیں۔ پھر افقی لکیریں ہیں، ہاریزنٹل ٹیلیز۔ پھر ترچھی لکیریں ہیں، سلانٹنگ ٹیلیز۔ پھر سرکلز ہیں، یعنی دائرہ ہے یا گولائی والی شکلیں ہیں، یا کنڈلی والی یا کنڈل والی شکلیں ہیں۔ پھر اسی دائرے میں مختلف طرح کے نصف دائرے یا نصف گولائیاں اور کنڈلیاں۔ تو ان 5 گروپس کی مدد سے 1 2 3 4 5 گروپس کی مدد سے ہم اپنے ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمودی لکیروں کی، ورٹیکل ٹیلیز۔ ورٹیکل ٹیلیز جیسا کہ عمود ہمیشہ جو ہے 90 ڈگری بناتا ہے، سیدھا ہوتا ہے یا سیدھا ہوتا ہے، تو یہ اس قسم کی ٹیلیز۔ اور یہ اوپر سے نیچے، یہ میں ایرو کا نشان اوپر سے نیچے کی طرف یہ ایرو کا نشان لگا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے، اور اوپر سے نیچے کے ساتھ ہی ہم جو ہے نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، تو یہ بھی ورٹیکل ہے۔ نیچے سے اوپر جا سکتے ہیں یا اوپر سے نیچے آ سکتے ہیں، تو یہ نیچے آنے کے لیے، اور یہ جو ہے وہ اوپر جانے کے لیے، تو یہ نیچے بھی جا سکتے ہیں اور اوپر سے۔ تو یہ ساری ورٹیکل ٹیلیز کی جو ہے کی طرف ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ان ورٹیکل ٹیلیز کو لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ مختلف طرح سے یہ بچوں کا، چونکہ میں نے عنوان رکھا ہے آزادانہ، ہاتھ کا آزادانہ استعمال، تو بچے جو ہے شروع میں جو ہے پابندیاں وہ اپنے اوپر نہیں لے سکتے، آزادی پسند ہوتے ہیں، آزادی سے کام کرتے ہیں، تو یہاں بھی یہ ایسے سیدھی اور پھر اسی طرح سے نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے جو ہے اس طرح سے لکیریں بچوں کو آزادی سے لگانے دیں گے۔ تو یہ ہماری پہلی شکل آ گئی ورٹیکل ٹیلیز کی۔ دوسری شکل آئی ہماری افقی لکیروں کی، ہاریزنٹل ٹیلیز۔ ہاریزنٹل کیا ہوتی ہیں؟ یہ رائٹ سے لیفٹ، یعنی اس کو میں اس کے ساتھ یہ ایرو لگا دیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہم دائیں ہاتھ سے بائیں طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر اسی کو جو ہے میں ادھر سے ادھر کر دوں، لیفٹ سے رائٹ، تو لیفٹ سے چل رہے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ ورٹیکل ٹیلیز یوں بھی ہو سکتی ہیں
اور ورٹیکل ٹیلیز اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں. تو ان کو بچوں کو پھر یہ سیدھی لکیریں ایسے آرام سے لگانے دیں, یا ادھر سے لیفٹ سے رائٹ کو لگائیں یا رائٹ سے لیفٹ کو لگائیں. مگر میں تو جلدی ذرا لگا رہا ہوں, بہتر یہ ہے کہ بڑا آرام سے بچے جو ہے وہ ذرا آرام سے لگائیں, ایسے خوبصورت کر کے, ذرا بہتر کر کے اور ذرا بہتر کر کے. اسی طرح سے رائٹ ٹو لیفٹ میں بھی یہ آرام سے, بالکل ہی آرام سے, بالکل ہی آرام سے. تو یہ ہو گئی ہاریزنٹل ٹیلیز. ہاریزنٹل, یہ ہاریزنٹل ہیں, یہ افقی لکیریں ہیں, یہ افقی لکیریں ہاریزنٹل لکیریں ہیں. تو یہ پھر ترچھی لکیریں اب مختلف طرح سے ہو سکتی ہیں. ترچھی ایسے بھی ہو سکتی ہیں, اوپر سے نیچے ذرا بالکل یعنی عمودی ہیں, نہ ہی افقی ہیں, نہ عمودی نہ افقی. تو یہ یوں بھی ہو سکتے ہیں, اوپر سے نیچے, یہ ایرو کا نشان. اور یہ جو ہے یہی جو ہے اس طرح کی نیچے سے اوپر بھی ہو سکتی ہے. یہ نیچے سے چلے اور اوپر کی طرف گئے, یہ ایرو کا نشان. تو نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے ایسے بھی ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ اب ضروری نہیں کہ یہ اسی رخ میں ہو, یہ اس رخ میں بھی ہو سکتے ہیں, ایسے بھی ہو سکتے ہیں, اوپر سے یوں نیچے, اوپر سے یوں نیچے. اور یہ اوپر سے یوں نیچے بھی ہو سکتی ہیں کہ رائٹ سے نیچے سے شروع ہوں اور اوپر کی طرف رائٹ کو جائیں, نیچے سے اوپر کی طرف رائٹ کو جائیں. ذرا میں آرام سے کرتا ہوں تاکہ جو ہے نا یہ نیچے سے اوپر کی طرف. تو یہ سلائٹنگ یوں بھی ہو سکتی ہیں. تو جو نہ افقی ہوں نہ عمودی ہوں, وہ ہر قسم کی لکیریں جو ہے وہ ہماری ترچھی لکیریں ہوں گی یا سلانٹنگ ٹیلیز ہوں گی. اب گول دائرے سے تو آپ واقف ہی ہیں. دائرہ یعنی یہ گولائی میں, تو یہ جتنی بھی گولائی میں یا کنڈلی میں یا دائرے کی شکل میں, دائرہ جو ہے یعنی یہاں سے شروع کیا میں نے, یہ یہاں سے اور ختم یہاں سے کیا, یعنی ایرو جو ہے وہ یوں آیا. تو دائرہ جو ہے وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میں ادھر سے شروع کروں اور ادھر پہ ختم. تو یہ دائرہ, تو دونوں طرح کے دائرے بنانے کی پہلے, اب ہر ایک جو ہے چاہے وہ عمودی لکیریں ہیں تو ان کی بہت دنوں تک صرف عمودی لکیروں کی چھوٹے بچوں کو پریکٹس کروائے گی, یا جو بھی اپنے ہینڈ رائٹنگ کو خوشخط کرنا چاہتا ہے پہلے فری ہینڈ جو ہے وہ یہ عمودی لکیریں لگائے گا, پھر ایک دو دن جو ہے وہ افقی لکیریں لگائے گا, پھر ایک دو دن جو ہے وہ ترچھی لکیریں یعنی سلانٹنگ ٹیلیز لگائے گا, پھر ایک دو دن دائرے لگانے پہ مختلف قسم کے, یعنی دائرہ یوں بھی اور دائرہ یوں بھی. تو ہر طرح سے دائرہ لگانے کی کوشش کریں. پھر آ جاتے ہیں نصف دائرے کی جگہ. آپ دیکھیں کہ یہ بڑی دلچسپ بات, یہ دائرہ یوں بنتا ہے اور دائرہ یوں بھی بنتا ہے. اب یہ نصف دائرہ جو ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں سے یوں کر دیں اور یہاں سے یوں کر دیں. تو نصف دائرہ کیا ہو گیا, ایک یوں ہو گیا اور ایک یوں. اب یہ نصف دائرہ ایسے بھی بن سکتا ہے کہ یہ ہم یہاں سے کٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تو نصف دائرہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ کیا ہوا, یہ ایسے بھی ہے اور یہ ایسے بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے نصف دائرے ہیں ان کی جو ہے وہ مختلف شکلیں یہ ہو سکتی ہیں, یہ ایسے اور اس کا الٹ ایسے, اور یہ ایسے, یہ نیچے سے اوپر, ٹھیک ہے, اور یہ دائیں سے لیفٹ سے رائٹ, اور یہ رائٹ سے لیفٹ. یہ دائرے نصف دائرے ایسے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ نصف دائرے جو ہے وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں, ایسے, اور یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس قسم کے یہ دائرے وغیرہ جو ہے ہم لگاتے چلے جائیں گے. اب ان دائرے اور ان لکیروں کے لگانے کے بعد یہ جو 5 کیٹیگریز یا 5 گروپس آف کریکٹرز ہیں
شکلوں کے 5 گروہ ہیں. ان 5 گروہوں کی پریکٹس کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ ان گروہوں کو ملا کر ہم کس طرح سے حروف بنا سکتے ہیں. انگلش کے حروف، انگلش لیٹرز یا انگلش الفابیٹس، ان کی شکلیں کیسے بنا سکتے ہیں، اور اردو الفابیٹس ان کی شکلیں کیسے، اردو حروف جو ہے ان کی شکلیں کیسے بنا سکتے ہیں. تو اب ہم اس کا طریقہ جو ہے وہ دیکھیں گے. تو اس کا طریقہ دیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے پہلے یہ ذرا ان کو صاف کرنا پڑے گا. صاف کرنے کے لیے ذرا ہمیں کوئی چاہیے کپڑا. تو کپڑا جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم ذرا ایک دفعہ اب صاف کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر ہم حروف وغیرہ جو ہے وہ لکھ سکیں، حروف وغیرہ بنا سکیں. اب اس میں جو ہے نا بڑی دلچسپ بات ہے. ہم چلیے شروع کرتے ہیں ذرا گولائی سے. گولائی میں ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں. گولائی میں میں گولائی میں آ رہا ہوں. یہ تو سیدھا سیدھا او ہو گیا. ذرا بڑا کر کے لکھیں گے تو کیپیٹل او ہو جائے گا، سمال کر کے لکھیں گے تو سمال او ہو جائے گا. یہ تو سیدھا سیدھا او ہو گیا. اب اسی او کو یہ ایسے او ہے اور اس کے اوپر یہ سیدھی ایک عمودی لکیر جو ہے نیچے لگا دیں تو یہ اے بن گیا، سمال اے. یہ سمال اے بن گیا. کیپیٹل لیٹرز کی طرف بعد میں آئیں گے، وہ اور زیادہ آسان ہے. ذرا تھوڑے سے سمال لیٹرز جو ہیں وہ مشکل ہیں، تو ہم سمال لیٹرز کو پہلے شروع کر رہے ہیں. ویسے بچوں کو پہلے جو ہے یا جو بگنر ہو پہلی دفعہ اپنا ہینڈ رائٹنگ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہو تو اسے کیپیٹل لیٹر سے شروع کریں. تو یہ اے ہو گیا. یہ گولائی اور اسی میں یہ نیچے ایک عمودی لکیر اور یہ ترچھی لکیر کر کے اور یوں لے گئے تو یہ جی بن گیا. یہ سمال جی انگلش لیٹرز جی بن گیا. اور اب اسی گولائی کو یوں کر کے اور اے نیچے لے جائیں اور یہ تھوڑی سی ترچھی لکیر تو یہ سمال کیو بن گیا. تو او بھی بن گیا، پھر اے بن گیا، پھر جی بن گیا، پھر کیو بن گیا. پھر اگر اسی کو آدھا کھلا چھوڑ دیں، ہاف دائرہ لگائیں تو یہ سی بن گیا. اے اور بی تو بالکل بی اور اردو کا حرف تو ہے یہ جو ہے ہماری عمودی لکیر، ورٹیکل ٹیلی عمودی لکیر اور اس کے ساتھ یہ آدھا دائرہ یوں. تو اس کو آپ سمال بی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ توئے بھی کہہ سکتے ہیں. توئے بھی ایسا لکھا جاتا ہے، سمال بی بھی ایسا لکھتا ہے. تو اے بی اور سی ہو گئے. تو ڈی جو ہے، ڈی بھی اسی کیٹیگری میں ہے کہ اگر اسی کو جو ہے نا میں اس کا یوں کر دوں تو یہ ڈی بن گیا، سی کا ڈی بن گیا. یہ سی تھا، سی کے اوپر ایک ساتھ یہ ملایا تو یہ ڈی بن گیا. ڈی، یہ ڈی ہو گیا. اے بی سی ڈی. ای جو ہے وہ اس کے لیے یہ ایک افقی اور یہ ہاف دائرہ اور یہ نیچے اور یہ پھر ایک اور ہاف دائرہ. تو یہ یوں اور یوں ای. ایف کے لیے جو ہے وہ خوبصورت کرنا ہو تو پھر ذرا یہ تھوڑی سی گولائی بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہ ایسے اور یہ ایسے، ایف. جی ہم نے پہلے لکھ لیا ہے. اور ایچ جو ہے یہ نیچے اور یہ ہاف دائرہ، آدھی گولائی، جی ایچ. آئی جو ہے وہ ویسے تو یہ سیدھا بھی لکھ سکتے ہیں اور اوپر نقطہ ڈال کر تو یہ بھی آئی ہو جائے گا، لیکن ذرا خوبصورتی کے لیے ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے آئی. تو یہ آئی اس طرح سے یہ آئی. اور جے جو ہے یہ سیدھے نیچے آئے، یہاں یہ ایک نقطہ لگایا
یہ ایک گولائی بنائی، ٹھیک ہے، اور یہ ہو گیا جے۔ کے جو ہے وہ ہے یہ سیدھا، یہ ایک ترچھی، یہ دوسری ترچھی لکیر، جے کے۔ ایل کے لیے یہ سیدھی اوپر اور تھوڑی سی یہ گولائی لی اور یوں نیچے آ گئے، ایک اور گولائی دے دی۔ یہ پھر دیکھیں، یہ ایل کے لیے اوپر گئے، یہ گولائی لی اور نیچے آ کے پھر ایک گولائی دے دی، تو یہ ایل بن گیا۔ ایم جو ہے وہ تو پھر یہ دیکھیں، ایک دائرہ، ایک آدھا دائرہ، نصف دائرہ، آدھی گولائی اور پھر ایک اور آدھی گولائی، ٹھیک ہے، تو یہ ایم بن گیا، اور یوں کر دیا تو یہ ایم ہو گیا۔ اور این جو ہے وہ بھی ایک آدھی گولائی اور یہ ایم، یہ این، ٹھیک ہے، یہ این، اور اس طرح سے یہ تین کر دیا تو یہ ایم این۔ او تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ پی جو ہے نا وہ بھی اسی طرح سے یہ سیدھی نیچے، اور یہاں پہ یہ گولائی اور یہ ایک اور چھوٹی سی گولائی۔ پھر دیکھیں، یہ عمودی لکیر، یہ نصف دائرہ اور ایک چھوٹا سا نصف دائرہ اور پی۔ کیو ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ آر کے لیے بھی وہ یہ ذرا گولائی، اس کو تھوڑا سا لمبا کر دے تو لکیر بن گئی، اور یہاں پہ یوں گولائی ایک بنا دیں تو آر ہو گیا۔ ایس، یہ اس طرح سے ایس، اور یہ ٹی سیدھی لکیر، اور یہ تھوڑا سی گولائی اور یہ سیدھی لکیر ہاریزنٹل یعنی افقی، ایس ٹی۔ یوں تو پھر سیدھا ہی ہے، ہاف دائرہ اوپر لے جا کے اور نیچے، اور یہ ایک اور چھوٹی گولائی۔ وی جو ہے وہ ایک یوں اور ایک یوں، اور خوبصورتی کے لیے یہ یو وی۔ ڈبلیو بھی یہ ایک گولائی، یہ دوسری گولائی، نصف گولائی، دو نصف گولائیاں، اور یہ اوپر یوں۔ ڈبلیو ایکس ایک ہاف گولائی ادھر اور ایک ہاف گولائی ادھر، تو یہ ایکس بن گیا۔ وائی کے لیے یہ ایک ہاف گولائی، یہ نیچے لے آئے تو عمودی لکیر، یہ ایک اور گولائی لے کے، اور زیڈ کے لیے یہ ایک ہاریزنٹل، یہ ایک ترچھی، اور یہ ایک گولائی، اور پھر یہ گولائی، زیڈ، ایکس وائی زیڈ۔ تو اے سے لے کر زیڈ تک ہم حروف کو، انگلش الفابیٹس کو یا انگلش لیٹرز کو، لیٹرز بھی کہتے ہیں، الفابیٹس بھی کہتے ہیں، اردو میں ہم ان کو حرف اور حروف کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے لکھے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا ایک دفعہ پھر میں اس کو مٹا دیتا ہوں، اور مٹانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم جو ہے اب کیپٹل اے بی سی جو ہے وہ کیسے لکھ سکتے ہیں۔ کیپٹل اے بی سی، تو کیپٹل اے بی سی لکھنے کے لیے ہمیں وہ بہت ہی آسان ہے۔ یہ دیکھیں، ایک ترچھی، دوسری ترچھی، اور ایک ہاریزنٹل، یہ ایک عمودی، ایک گولائی اور ایک دوسری گولائی۔ سی کے لیے یہ ایک ہاف، ڈی کے لیے یہ ایک عمودی اور ایک اس میں نصف دائرہ ڈی، ای کے لیے یہ عمودی، یہ ہاریزنٹل، یہ ذرا چھوٹی ہاریزنٹل، یہ افقی، تین افقی اور ایک عمودی۔ ایف کے لیے بھی یہ ایک عمودی اور دو، جی کے لیے ایک گولائی جیسے سی لکھتے ہیں، اور اس کو یوں کر دیں اور اس کو یوں کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ یہ سی، اس کو یوں اور اس کو یوں۔ جی، ایچ، یہ سیدھی دو عمودی اور درمیان میں ایک افقی، ایچ۔ آئی جو ہے تو وہ یوں سیدھا دو، ایک جو ہے عمودی اور چھوٹی دو افقی۔
جے جو ہے یہ سیدھی کر کے یہ ایک گولائی جے، اور یہ ایک ہاریزونٹل جے کے کے لیے یہ سیدھی، یہ ترچھی اور یہ ترچھی، یہ اور یہ ایل ظاہر ہے ایک عمودی اور ایک افقی، ایم یہ دو عمودی ایک ترچھی اور یہ دوسری چیز، ایم کے لیے بھی دو عمودی اور ایک ترچھی، او تو گولائی ہو گئی، پی کے لیے ایک عمودی اور ایک نصف دائرہ آدھی گولائی ہاف سرکل، کیو کے لیے یہ ایک دائرہ اور درمیان میں یہ یوں اور یوں، پی کیو، آر کے لیے سیدھی اور پھر یہ ایک گولائی اور ایک یہاں سے ترچھی، جیسے پی لکھتے ہیں، پی لکھ کر اور ایک ترچھی، آر، ایس یہ ایک نصف یوں اور دوسرا نصف یوں، ایک نصف یوں اور ایک نصف یوں، ایک ہاف سرکل اس طرح سے، دوسرا ہاف سرکل اس طرح سے، ایک آدھی گولائی یوں، ایک آدھی گولائی یوں، اور ٹی کے لیے تو یس یو کے لیے یہ، وی کے لیے، ڈبلیو کے لیے بھی اسی طرح سے ڈبلیو، ٹھیک ہے۔ اب یہ یو وی ڈبلیو ہو گیا، یو وی ڈبلیو، اور اب ہم آتے ہیں ایکس وائی اور زیڈ، یہ ایک ترچھی یہ دوسری چیز، وائی ایک ترچھی دوسری ترچھی اور ایک عمودی، زیڈ یہ ایک افقی یہ ایک ترچھی یہ دوسری افقی، ایکس وائی زیڈ، اس طرح سے ہمارے پاس یہ حروف کی شکلیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ میرا خیال میں یہ ہے کہ ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور ہم جہاں تک اردو کے حروف لکھنے کا تعلق ہے اسی ویڈیو کے حصہ دوم میں پیش کریں گے کہ انہی لکیروں کو استعمال کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ پھر یہ آپ پہلے دیکھیں گے، ان کو دوبارہ تو نہیں دہرایا جائے گا، صرف ریکیپچولیٹ ضرور کریں گے لیکن زیادہ تفصیل نہیں ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ہم اردو کے حروف انہی 5 گروہ کی شکلوں کو ملا کر کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے خوش خطی پیدا کر سکتے ہیں، انہی سے حروف سے الفاظ کیسے بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حصے میں۔